الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 124 پر علم غیب کے بارے میں سوال و جواب ہے۔ سوال ہے کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر آگاہ تھے یا غیب کا علم تھا؟ جواب ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور انبیاء کو ان غیبوں پر آگاہی عطا فرماتا ہے جن پر کسی دوسرے کو آگاہ نہیں فرماتا۔ سوال، اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر آگاہ کر دے، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہی ذاتی طور پر ہر غیب کا جاننے والا ہے، تو وہ اپنے غیب خاص پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا۔ تیسرا یہ ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ چوتھا یہ، اور یہ نبی غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں ہیں۔ پانچواں، اور آپ کو وہ کچھ علوم غیبیہ اور احکام شرعیہ سکھایا جسے آپ از خود نہیں جان سکتے تھے۔ چھٹا، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ساتواں، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، یعنی جملہ علوم اور تمام ما کان و ما یکون کا اس میں بیان ہے۔ آٹھواں یہ کہ اور ہر چیز کی تفصیل تورات کی تختیوں میں لکھ دی۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ اعراف ہے۔ تو احادیث مبارکہ یہ جو ہر چیز کا علم تورات کی تختیوں میں لکھ دیا، تو قرآن تو پھر تورات سے بھی اولا ہے، اس میں تو بدرجہ اولا تمام چیزوں کا علم موجود ہے۔ 125 نمبر صفحے پہ حدیث مبارکہ سے اب دلیل پیش کرتے ہیں۔ طارق ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو ہمیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے کی خبر دی، اور اس سے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے سامنے دنیا اور آخرت میں ہونے والے تمام امور پیش کیے گئے، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ پس آپ نے ہمیں گزشتہ اور آنے والے تمام واقعات کی خبر دی، پس ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو زیادہ حافظے والا ہے، مسلم شریف۔ اس کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اس کے مشرق اور مغربی حصوں کو دیکھ لیا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ہمارے لیے ہر چیز منکشف ہو گئی اور ہم نے پہچان لی۔ چھٹا یہ ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میں نے محمد ابن اسماعیل بخاری سے اسی حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ امام ترمذی کی حدیث ہے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ امام طبرانی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کو بلند کیا، پس ہم دنیا اور اس میں قیامت تک ہونے والے واقعات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اسی حدیث کو حضرت علاء الدین علی متقی نے اس طرح بیان کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کو بلند کیا تو ہم اس دنیا اور دنیا میں قیامت تک ہونے والی چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشف تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء کے لیے منکشف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس دیوار کی چوڑائی میں ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا، تو خیر و شر میں ہم نے آج جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور اگر تم وہ کچھ جانو جو ہم جانتے ہیں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رہو گے۔ صحیح مسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہماری توجہ اس جانب ہے کہ اللہ کی قسم ہم پر تمہارا خشوع اور رکوع مخفی نہیں ہے، ہم تمہیں پس پشت بھی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10واں کہ ہم تمہیں اپنے
پیچھے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم تمہیں اپنے آگے دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے اور اپنا ہاتھ اس جگہ اور اس جگہ رکھتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے نہیں ہٹا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بدر کے میدان میں سرکار نے نشانی لگائی تھی ہاتھ کے ساتھ بھی، فلاں شخص ادھر گرے گا، فلاں شخص ادھر مرے گا، کافر ادھر مرے گا گر کر۔ تو ائمہ دین کے ارشادات کی روشنی میں علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ آپ کو ہر چیز کا علم حاصل نہیں ہو گیا جس کا علم ممکن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے زمانہ کے غوث سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 اشیاء کا معاملہ کیسے مخفی رہ سکتا ہے جبکہ آپ کی امت شریفہ میں سے کسی صاحب تصرف کے لیے ان 5 چیزوں کی معرفت کے بغیر تصرف ممکن نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں کا بھی علم دیا گیا ہے، نیز قیامت اور روح کا بھی علم دیا گیا ہے اور آپ کو اس کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علامہ محمد عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور اس طرح نہیں جان سکتا کہ اس کا علم ہر کلی اور جزئی کو شامل ہو۔ لہٰذا یہ حدیث اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص کو غیب کی بہت سی چیزوں یہاں تک کہ ان 5 اشیاء پر آگاہ فرما دے، کیونکہ یہ چند جزیات ہیں اور معتزلہ کا انکار سوائے سینہ زوری کے کچھ نہیں۔ علامہ شہاب الدین خفاجی ابن عطا اللہ مصنف لطائف المؤمنین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اس کے غیبوں میں سے کسی غیب پر مطلع ہوتا ہے اور کوئی بعید امر نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی بنائی ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کی بنائی ہو جائے اس کا اللہ تعالیٰ کے کسی غیب پر مطلع ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ بندہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے غیب پر مطلع ہو جائے۔ تو نبی کی شان تو براء البراء ہے۔ پاک و ہند میں غیر مقلدین کے معتمد اور مستند قاضی شوکانی اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلا یظہر علی غیبہ احدا کی تفسیر میں کہتے ہیں قرآن پاک سوال آتا ہے قرآن پاک کی اس دلیل سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں پر جس غیب کو چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے، تو کیا جس رسول پر اللہ تعالیٰ نے جو غیب چاہا ظاہر فرما دیا جائز ہے کہ وہ اس غیب کی خبر اپنی امت کے بعض افراد کو دے دیں؟ جواب ہاں، اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث وارد ہیں جو سنت مطہرہ کے علم سے مخفی نہیں۔ اس کے بعد متعدد احادیث بیان کی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور غیبیہ کی خبر دی۔ فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کی صفت ایک صفت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ آئندہ ہونے والی غیبی امور کا ادراک کرتے ہیں اور لوح محفوظ کے مندرجات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آگے 8 نمبر ہے کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صفت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ بیداری یا خواب میں ہونے والی غیبی چیزیں جان لیتے ہیں۔ اس صفت کے ذریعے وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، لہذا وہ اس میں غیبی امور کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد نام یہ ہے کہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے سے وہ غیبی اور آئندہ ہونے والی اشیاء ہیں جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ اس بارے میں احادیث اتنی کثیر ہیں کہ انہیں بحر بے کراں کہا جا سکتا ہے۔ فضیلت الشیخ سید یوسف بن سید ہاشم رفاعی مدض اللہ علی نے فرمایا یہ آیت کریمہ جو ہے کل لا یعلم والی آیت جو کریمہ آپ فرما دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور دوسری آیت میں رسولان گرامی کے لیے علم غیب ثابت کیا ہے جس میں کسی
شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ الا من ارتضی من رسول، یہ تمام آیات پر حق ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ جو ان میں سے کسی آیت کا بھی انکار کرے وہ قرآن پاک کا منکر ہے، لہذا جو سرے سے نفی کرتا ہے اور کسی طرح بھی علم غیب ثابت نہیں کرتا وہ آیات اس بات کا منکر ہے، اور جو مطلقاً ثابت کرتا ہے اور کسی طرح بھی نفی نہیں کرتا وہ آیات نفی کا منکر ہے، اور مومن وہ ہے جو تمام آیات کو مانتا ہے اور ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ انگوٹھے چومنے کا ثبوت۔ سوال ہے کہ اذان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چومنے کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک سن کر انگوٹھے چومنا جائز اور مستحب ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ انگوٹھے چومنا واجب نہیں بلکہ مستحب اور محبوب عمل ہے۔ سوال، اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رد المختار باب الاذان میں فرماتے ہیں، پہلی شہادت کے سننے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے کہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، اور دوسری شہادت کے وقت انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھنے کو یہ کہنا مستحب ہے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی بدولت میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ پھر کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ مجھے کانوں اور آنکھوں سے نفع عطا فرما۔ ایسا کرنے والے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی قیادت فرمائیں گے۔ اسی طرح کنز العباد میں ہے، یہ رد المختار کے اندر یہ بات لکھی ہے باب الاذان میں، ٹھیک ہے جی۔ امام دیلوی نے فردوس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ جب انہوں نے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے یہی کلمات کہے، شہادت کو کی دونوں انگلیوں کے پوروں کے پیٹ کو بوسہ دیا اور انہیں آنکھوں سے لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ کام کیا جو ہمارے خلیل نے کیا ہے تو اس پر ہماری شفاعت نازل ہوگی۔ اس حدیث کو امام سخاوی نے دیلوی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ مقاصد الحسنہ کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام اذان سے پہلے اور بعد میں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ کیا اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام جائز ہے؟ جواب، صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ امر محبوب بھی ہے، کیونکہ اذان کا معنی اطلاع دینا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اعلان ہے۔ نماز خود صلاۃ و سلام پر مشتمل ہے۔ جب نماز میں صلاۃ و سلام جائز ہے تو نماز سے باہر کی کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ صلاۃ و سلام کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں بلکہ دن رات کی ہر ساعت میں مستحب ہے، جس طرح ہمارے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ جب یہ درود اور سلام کا تحفہ فرض نماز میں جائز ہے تو نماز سے باہر کیسے ناجائز ہوگا؟ امام ترمذی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود شریف بھیجتا ہوں، بس کتنا وقت آپ پر درود بھیجوں؟ فرمایا جتنا وقت تم چاہو۔ میں نے عرض کیا درود کے لیے مقررہ وقت کا چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 حصہ؟ فرمایا جتنا تم چاہو اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا میں تمام وقت آپ پر درود بھیجوں گا۔ فرمایا تب تمہارا کام دور کیا جائے گا اور تمہارے ذنب کی مغفرت کی جائے گی، یعنی گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح بکثرت درود شریف پیش کرنے کا مطالبہ فرمایا، یہاں تک کہ فراغت کے تمام اوقات میں درود شریف پیش کرنے کی عمل کو پسند فرمایا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی بشارت دی کہ یہ عمل مبارک ان کے غموں اور آلام کے ازالہ کا سبب ہوگا، نیز مغفرت ذنوب کے لیے کافی ہے۔ اذان سے پہلے اور بعد کا وقت بھی فراغت کا وقت ہے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پیش
کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس اعتبار سے اذان سے پہلے درود شریف درود السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوب کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ مستحب ہو، لہٰذا ثابت ہوا کہ اذان سے پہلے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنا مستحب ہے۔ اذان کے بعد ہدیہ سلام پیش کرنے کے بارے میں در مختار کے قول فی مرتین پر رد المختار میں ہے کہ مغرب میں 2 مرتبہ سلام پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ الخزائن میں اس کی تصریح یہ ہے۔ یہ طریقہ شارق کے زمانے میں موجود تھا، یا اس سے وہ سلام مراد ہے جو مغرب کی اذان کے بعد پڑھا جاتا تھا، پھر جمعہ اور پیر کے رات مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھا جاتا تھا۔ اسے دمشق میں تذکیر کہتے ہیں، جیسے کہ جمعہ کے دن سے پہلے ظہر کی اذان سے پہلے سلام پڑھا جاتا تھا۔ صاحب در مختار نے فرمایا یہ بدعت حسنہ ہے۔ اس پر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ النہر الفائق میں القول البدائے کہ القول البدی میں علامہ سخاوی کے حوالے سے ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ سلام پڑھنا بدعت حسنہ ہے۔ رد المختار میں علامہ شامی کے قول سے ظاہر ہو گیا کہ صاحب رد مختار کے زمانے میں مغرب میں 2 مرتبہ سلام پڑھا جاتا تھا، اذان سے پہلے اور اس کے بعد، یا مغرب کی اذان کے بعد اور عشاء کی اذان سے پہلے، جیسے ظہر کی اذان سے پہلے پڑھا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شارع اور ماشی کے زمانے میں بعض اذانوں سے پہلے سلام پڑھا جاتا تھا، جیسے کہ اذان کے بعد پڑھا جاتا تھا، اور یہ بدعت حسن ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذان دینے والے صبح اور جمعہ کی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، باقی فرض نمازوں کی اذان اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ صلاۃ و سلام کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اذان سے پہلے تو پیچھے جو ہم صلاۃ پڑھتے ہیں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کارنامہ ہے۔ اللہ پاک ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہماری بھی ان کے صدقے بخشش مغفرت فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر اذان دینے والے اقامت کہنے والے اور سننے والے کے لیے مسنون ہے کہ اذان اور اقامت سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے۔ یہاں انہوں نے حدیث شریف نہیں لکھنی چاہیے تھی۔ حدیث مبارکہ سے یہ اذان میں کا صلاۃ و سلام کا جواب دینا تھا۔ حدیث شریف میں جو ہے یہ حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ روایت کرتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں 2 مرتبہ آپ نے مختلف راویوں سے 2 حدیثیں بیان کی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مؤذن اذان کہتا ہے، اذان کہنے کے بعد جب سننے والا اس کے اذان کا جواب دیتا ہے، جواب دینے کے بعد میری ذات پر درود بھیجتا ہے تو اور میرے لیے شفاعت کی دعا، میری لیے جو ہے وہ سفارش کا مقام طلب کرتا ہے، اور وہ مقام محمود ہے، یعنی میرے وسیلہ سے دعا مانگتا ہے، تو میں اپنے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعا کو جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول کرواؤں گا، اور میرے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ پاک وہ میں اس کے لیے بخشش کا سامان کروں۔